إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين رب العالمین نے سورہ یوسف کی آیت کریمہ نمبر 103 میں فرمایا، جس کا معنی یہ ہے، اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں، شدید خواہش کریں، ایمان لانے والے نہیں۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے ہم یہ سن رہے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہدایت کے لیے انتہائی زیادہ تڑپ اپنے سینہ مبارک میں رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات اور کچھ احادیث شریفہ کی روشنی میں واقعات ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آخری خطبہ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی ہدایت کے لیے جذبہ اس قدر شدید تھا کہ آپ حج کے موسم میں منا میں لوگوں کے خیموں میں ایک خیمے میں پہنچتے کہ شاید کوئی اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں امام حاکم رحمہ اللہ کی روایت سے ربیہ بن عباد الدؤلی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں لوگوں کے خیموں میں جاتے دیکھا۔ آپ کا یہ جانا ایک سال کے لیے نہ تھا، آپ ہر سال یہی طرز عمل اختیار کرتے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش، یہ کام 10 سال تک کرتے رہے، اور صرف منا ہی میں موسم میں نہیں، حج کے موسم میں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ عربوں کے میلوں اور بازاروں میں بھی آپ اسی طرح دین کی دعوت دینے کے لیے 10 سال تک جاتے رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجنہ اور عکاظ کے بازاروں اور میلوں کا بھی ذکر کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
آپ کی آواز یہ تھی مجھے کون پناہ دے گا، اور وہ پناہ آپ کی ذات اور شخصیت کے لیے نہ تھی، وہ اس لیے کہ میرے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کر کے میرے ساتھ اس کام میں لگ جائے۔ آپ کا آواز یہ بھی ہوتا میری مدد کون کرے گا، اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، اپنی نمبرداری کے لیے، لیڈرشپ کے لیے آپ کا آوازہ یہ نہ ہوتا، اس لیے یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغاموں کو پہنچا دوں۔ کون ہے میری مدد کرنے والا؟ یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغاموں کو پہنچا دوں، لوگوں تک یہ دعوت عام ہو جائے، اور اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کوئی شخص ایسا نہ پاتے جو آپ کی مدد کرتا یا آپ کو پناہ دیتا۔ کیا میں اور آپ نے یہ کام کبھی کیا ہے؟ 10 سال نہیں، ایک سال نہیں، ایک دن بھی کبھی گیا لوگوں کے گھر میں، اور ہیں ہم ان کے سچے پیروکار۔ اگر مجھے آپ کو ان کی پیروکاری میں آنا ہے تو ان کے طریقے کو اپنانا ہے، اور اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے والے حضرات و خواتین کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ ایک شخص بھی ایسا نہ پاتے جو آپ کی مدد کرتا اور جو آپ کو پناہ دیتا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آدمی مصر سے آتا، یمن سے آتا، حج کے موسم میں لوگ دور دور سے آیا تب بھی کرتے تھے، تو اس کے رشتہ دار اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے وہیں سے مصر سے روانگی کا پروگرام ہے، یمن سے روانگی کا پروگرام ہے۔ اس کے رشتہ دار اس کے پاس آتے اور کہتے قریشی جوان سے بچنا، کہیں تجھے فتنے میں نہ ڈال دے۔ نوٹ فرمائیے، ایک گھر گھر جا کے، خیمے خیمے میں جا کے دین کی دعوت کا پہنچانا، اور اس کے ساتھ دشمنی، یہ نہیں کہ مانتے نہیں تھے، بلکہ دشمن اپنے ہتھیار سارے استعمال کر کے آتے، آنے والے لوگوں کی وہیں سے تربیت کرتے، قریشی نوجوان سے بچنا، کہیں تجھے تیرے دین سے پھسلا نہ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کے خیموں کے درمیان چلتے اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیتے، اور لوگ ان کی طرف انگلیوں سے اشارے کرتے۔ یہ مدح و ثنا کے لیے نہیں، یہ تنقید اور آپ کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کے لیے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یثرب سے بھیجا، یعنی مدینہ طیبہ سے۔ ہم میں سے ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوتا اور ان کے ساتھ ایمان لاتا۔ رب کریم نے ایک طویل جد و جہد کے بعد آپ کی کوششوں کو بار آور کیا، ثمر آور فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے آنے والے شخص کو قرآن کریم پڑھاتے، اور پھر وہ اپنے کنبے کی طرف آتا تو کنبے کا کنبا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ یہاں تک کہ مدینہ کا کوئی گھر، مدینہ کے رہنے والے انصاری، ان کا کوئی گھر اس میں نہ رہا مگر اس میں ایک گروہ
مسلمان ہو چکا تھا اور وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے ہمیں اٹھایا، ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور اکٹھے ہوئے، اور ہم نے کہا کہاں تک الفاظ کا ترجمہ سنیے، کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑوں میں ترجمہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، کہاں تک ان کو پھینکا جاتا رہے گا اور وہ ڈرتے رہیں گے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں ہم موسم میں یعنی حج کے موسم میں حاضر ہوئے اور ہم نے بیعت العقبہ کے لیے آپ سے معاہدہ کیا۔ کس طرح یہ دین پہنچایا گیا؟ آج جو ہم مسلمانوں کا نام اور وجود دیکھتے ہیں وہ انہی مبارک کوششوں کا اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ ہے۔ کیا ہم میں یہ کوشش یا اس کا 10واں حصہ یا 1% بھی ہے؟ اگر مسلمان بننا ہے اور اللہ مجھے آپ کو سب کو حقیقی مسلمان بنائے تو یہی جذبہ اپنے سینوں میں اجاگر کرنا ہے اور اپنی زبان عمل سے اس کا اظہار کرنا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ اللہ مالک کی توفیق سے میرے ساتھ سماعت فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع کی لڑائی میں تھے۔ ذات الرقاع پھٹے پرانے کپڑے کے ٹکڑے، اس کو رقاع کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں پر اتنی شدت کا عالم تھا کہ جوتے تو نہ تھے، چلتے چلتے پاؤں میں کانٹے چبھنے کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی، تو وہ کپڑے کے پھٹے پرانے ٹکڑے اپنے پاؤں کے نیچے باندھتے، تو اسی وجہ سے غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع رکھا گیا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، جب ہم کسی زیادہ سائے والے درخت کے نیچے جب ہم کسی زیادہ سائے والے درخت کے قریب پہنچتے تو ہم اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیتے۔ ایک شخص مشرکوں میں سے آیا، یعنی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سائے والے درخت کے نیچے تھے۔ مشرکوں میں سے ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے تلوار کو پکڑا اور میان سے باہر نکال دی اور کہنے لگا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اور کہنے لگا، بچانے والی بات سے پہلے کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے ارشاد فرمایا، نہیں، شخص بیٹھا یا لیٹا ہو اور ننگی تلوار والا دوست نہیں دشمن سر پہ کھڑا ہو اور پوچھے تو مجھ سے ڈرتا ہے، کیا کیفیت ہو؟ بولنا مشکل ہو جائے اور انسان منتیں کرنا شروع کر دے۔ فرمایا نہیں، لا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، فمن یمنعک منی، اگر تو مجھ سے ڈرتا نہیں تو بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کیا جواب ہوگا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، مجھے بچانے والے اللہ ہے۔ تلوار تو ننگی ہے، تو کھڑا ہے، میں بیٹھا ہوں یا لیٹا ہوں، لیکن جس ہاتھ میں یہ تلوار ہے وہ کس کے قبضہ میں؟ تیرے قبضہ میں۔ انسان کی کون سی چیز اس کے قابو میں؟ کھڑے ہو کے خطبہ دینے والا کہا جائے کہ بیٹھ کے دو، طاقت نہ ہو تو چھٹی کرو، وضو کرنے والا طاقت نہ ہو تیمم پہ آ جائے، اسی میں ہے کچھ؟ اللہ طاقت نہ دے اور اللہ کبھی ایسا نہ ہو تو یہ ٹیپ ریکارڈر ہاتھ میں نہ پکڑ سکے۔ گھروں میں یہ مشاہدات نہیں ہوتے، زوردار بابا گرجے تو دیواریں کپ کپا جائیں، چائے کا کپ اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے وقت سے بچا لے۔ کپ نہیں، چمچے کے ساتھ بھی پانی دودھ کا ایک گھونٹ اپنی زبان تک نہیں لے جا سکتا۔ یہ کب تک ہے سب کچھ؟ جب تک عرش والے رب چاہے۔ تو جواب میں فرمایا اللہ، مجھے بچانے والے تجھ سے اللہ۔ اب کیا ہوا؟ ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ کی روایت میں ہے، تلوار اس کافر کے ہاتھ سے، کون سی تلوار؟ ننگی تلوار۔ کس کے ہاتھ میں؟ دشمن کے ہاتھ میں۔ اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ ہر اعتبار سے غلبہ کس کا ہونا ہے؟ کھڑے ہونے والے کا، دشمن کا، ننگی تلوار والے کا، اور جو بیٹھا ہے یا لیٹا ہے بغیر کسی ساز و سامان کے۔ ابو بکر اسماعیلی کی روایت میں ہے فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ نے تلوار کے تھامنے سے انکار کر دیا اور تلوار نیچے گر پڑی۔ یہ ہاتھ اتنی دیر تک ہے جب تک بندہ مرتا ہے، تھامنے سے تھمتا نہیں، روکنے سے رکتا نہیں، چپ کروانے سے چپ نہیں کرتا۔ جب اللہ پاک اس کی روشنی بجھا دیتے ہیں، بولتا ہے، جواب دیتا ہے، گرجتا ہے، برستا ہے۔ یہ ساری کہانی تب تک ہے جب تک عرش والے رب چاہے۔ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالی قدرت رکھنے والے ہیں، زیر کو زبر کر دیں، زبر کو زیر کر دیں، پس کو بلند و بالا کر دیں، بلند و بالا کو سب سے نیچا کر دیں۔ ہم پستی میں جائیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، بلندی پہ جائیں تو دماغی توازن بگڑ جاتا ہے۔ نہ، انسان نہ بلندی پہ پہنچنا تیری طاقت میں ہے اور نہ پستی سے اٹھانا کسی اور کے ہاتھ میں، سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں۔ اب تلوار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جن کو ڈرایا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو تھاما۔ اب پوچھا من یمنعک منی، تو بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کتنی دیر لگی زیر سے زبر ہونے میں، متکبر کا تکبر ٹوٹنے میں؟ یہ ہے انسان، اور یہ بات اس کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ ساری سرگرمیاں کب تک ہیں؟ جب تک وہ چاہے۔ ساری عقل فہم کب تک ہے؟ جب تک وہ چاہے۔ جب چاہیں
ساری چیزوں کا چراغ گل کر دے۔ اللہ روشن رکھے تو ایمان اور عافیت سے، گل کرے تو ایمان عافیت سے۔ باپ پوچھتے ہیں تو بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب جواب سنیے، پنجابی میں جو کہتے ہیں ترویاں تے آ گیا، وسیم صاحب ایسے کہتے ہیں، کہنے لگا کن خیر آخذ، آپ بہترین پکڑنے والے ہو جائیں۔ میں نے پکڑا، یعنی میں نے پکڑا، میں تو بدترین انسان ثابت ہوا۔ اب آپ نے تلوار کو تھاما ہے تو کیا ہو جائے؟ کن خیر آخذ، بہترین پکڑنے والے ہو جائیں۔ اور یقیناً وہ کائنات میں جس نے تلوار تھامی ان تمام میں سے بہترین ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں بہترین مخلوق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے کیا کیا، اور یہ ہمارا موضوع ہے، توجہ فرمائیے۔ اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے کیا ہے؟ لوگوں کو مسلمان بنانے کی، جہنم کی آگ سے بچانے کی تڑپ۔ اگر میں آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس بات کا سوچتے؟ اللہ کرے کہ سوچنے والے بن جائیں، ہم کہیں اور پہنچے ہوتے۔ مسلمانی تب ہے جب ان کے نقش قدم پہ آ جائیں۔ فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں ان کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگا لا، نہیں، یہ گواہی نہیں دیتا، ولیکن اعاہدک الا اقاتلک ولا اکون مع قوم یقاتلونک، مسلمان ہونے کی گواہی تو نہیں دیتا، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی آپ کے خلاف لڑائی نہیں کروں گا، اور کسی ایسی قوم کی مدد نہ کروں گا جو آپ سے لڑائی کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فخل سبیلہ، آپ نے اس کی راہ کو چھوڑ دیا، جاؤ۔ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس اس انسان سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سے بہترین، اور یقیناً وہ ایسے ہی تھے۔ اسی بات پر بات کو روکتا ہوں کہ وقت ہوا چاہتا ہے اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ایمان عافیت سے توفیق دے تو آئندہ خطبہ جمعہ نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا وأصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا وأصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.